ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قطرۃ دم اثقل من جبل احد، خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب ایک قطرہ خون اس کی یہ شان ہے کہ وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا، تو جس وقت راہ خدا میں کوئی شہید ہوا اس کے جسم سے خون کے کتنے قطرے نکلے، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الشہداء اولیاء اللہ، یہ شہداء اللہ کے اولیاء ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا الشہداء رفقاء الانبیاء، یہ شہداء انبیاء کے رفیق ہیں، انبیاء کے ساتھی ہیں۔ اسی لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جس کپڑے کو پہنے ہوئے اس نے شہادت کا جام نوش کیا ہے اسی کپڑے میں اسے لپیٹ کر اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے آپ کے بدن سے اگر خون نکل پڑے اور پانی میں گر جائے، پانی ناپاک ہو جاتا ہے، مگر راہ خدا میں جو شہید ہو گیا، شہید کے جسم سے نکلنے والے خون کے قطرے اگر پانی میں گر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ پاک ہوتا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ درجہ ہے۔ اب آئیے میں تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، شہید کی 3 قسمیں، یہ تو دوسرے عنوان پر تو مضمون آپ نے سنا، تقریریں سنی ہے، محرم کا مہینہ رہا، پورا شہداء کربلا کے واقعات تفصیل سے سنے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا شہداء کے فضائل پر کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ شہید کی 3 قسمیں، ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید فقہی، ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی کیا ہے؟ من قتل فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں قتل کر دیا گیا وہ شہید حقیقی ہے۔ اور ایک وہ مومن مسلمان جس کو کسی نے ظلماً قتل کر دیا وہ شہید فقہی۔ تیسری قسم شہید حکمی کی ہے۔ شہید حکمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے علاوہ 7 شہادتیں اور بھی ہیں، یعنی 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ 7 کی تفصیل حضور نے بیان کی، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کہیں طاعون کا مرض پھیل جائے اور اس میں کوئی مر جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کسی کو پیٹ کی کوئی بیماری ہو گئی اور پیٹ کی بیماری اور مرض میں مر گیا تو اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور نے اگر کسی کو نمونیا ہو گیا، ذات الجنب نمونیا ہو گیا، اس مرض میں مر گیا تو اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، مقام حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کسی پر کوئی عمارت دیوار گر گئی، اس کے نیچے دب کر مر گیا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص پانی میں ڈوب کر ختم ہو گیا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ کہیں آگ لگ گئی، کوئی جل کر اس میں ختم ہو گیا، اسے بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت ہے، بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے، اسے بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا راہ خدا میں شہید ہونے والوں کے علاوہ 7 شہادتیں اور بھی ہیں، یعنی 7 لوگ اور بھی ہیں جنہیں شہادت کا مرتبہ اور رتبہ اور درجہ حاصل ہوتا ہے، مگر ان کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہوا شہید حقیقی، ایک ہوا شہید فقہی اور ایک ہوا شہید حکمی۔ اور پھر حدیث کے اندر ہے، یوں تو ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، کبھی بیمار پڑ جائے اور بیماری آتی ہی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بیمار ہو جائے، کسی کوئی مرض لاحق ہو جائے اور اگر وہ اس آیت کریمہ کو 40 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اسی مرض میں مر گیا
تو شہادت کا مرتبہ پا جائے گا، اور اگر دوا لے لیا ٹھیک ہو گیا اچھا ہو گیا تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے بخش دے گا۔ میں نے یہ مختصر تھوڑا تذکرہ کیا کہ دیکھیں تو ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید حکمی، یہ تین قسمیں ہو گئی، مگر ان سب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور سب سے اعلیٰ رتبہ شہید حقیقی کا ہے، یعنی من قتل فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں قتل کر دیا گیا، سب سے اونچا درجہ اس کا ہے اور سب سے اعلیٰ مرتبہ مقام اس کا ہے۔ مگر خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں، خدا کی راہ میں جو قتل ہوں ان کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کوئی بہت متقی پرہیزگار انسان ہے، نیکوکار ہے، صالح ہے، نیک ہے، اور ایک وقت کوئی ایسا آیا کہ اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور وہ خدا کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یبلغ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، تو نبوت اور کمالات نبوت کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسے ہر درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک وہ مومن مسلمان ہے، گناہگار ہے اور نیکیاں بھی ہیں مگر خطا کار بھی ہے، گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہے، اور وہ راہ خدا میں قتل کر دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان السیف محام للخطایا وادخل من ای ابواب الجنت شاء، جس وقت وہ قتل کر دیا جاتا ہے روح نکلتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے وہ اختیار دیتا ہے کہ جنت کے جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو، جنت کے جس دروازے چاہے جنت میں۔ اور ایک ہے منافق، تیسرا منافق، زبان سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے، منافق ہے۔ تو فرمایا اگر منافق راہ خدا میں قتل کیا جائے ان السیف لا یمحو النفاق، تو خدا کی راہ میں قتل ہونا اس کے کفر کو نہیں مٹائے گا، مرنے کے بعد وہ جہنم ہی میں ڈالا جائے گا، اسے جنت میں جانا نصیب نہ ہوگا۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ شہید کی میں نے یہ دو تین صورتیں قسمیں جو علماء نے بیان کی میں نے پیش کی ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک سوال رکھتے ہیں سامنے کہ آدمی کبھی سوچے کہ کوئی خدا کی راہ میں قتل ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہوگی، تو اس پر ایک حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں، دو مثال عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی شخص راہ خدا میں قتل کر دیا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص، حضور فرماتے ہیں کہ بس اسے اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کسی چونٹی نے کاٹ لیا۔ اور اس کو مزید سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، اور وہ مثال آپ سمجھے، جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، آپریشن سے بیشتر اسے ایک دوا سنگا دیتا ہے، جب وہ دوا اس کو سنگاتا اس کا اثر جب اس پر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جسم کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، ہڈی بھی توڑ دیتا ہے اور ٹاکا بھی لگا، اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ دوا کا اثر غالب ہے، دوا کا اثر غالب ہے۔ تو بلا تمثیل سمجھ لیں آپ، جب خدا کی راہ میں کوئی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اسے خدا کے جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو جب وہ خدا کے جمال کے مشاہدے میں مستغرق ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو اور مزید سمجھانے کے لیے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اور وہ قرآن کریم کے حوالے سے میں بات عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پوری سورہ یوسف شریف ہے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا اور لے جا کر ایک کنویں میں آپ کو ڈال دیا کہ اسی میں ختم ہو جائے، مگر ہوا یہ ادھر سے قافلہ گزرا، انہوں نے آپ کو اس کنویں سے نکال لیا، لے جا کر بازار مصر میں آپ کو بیچ دیا، بادشاہ مصر نے آپ کو خرید لیا، اور جب وہ گھر لے کر آئے تو عزیز مصر بھی بادشاہ مصر کی بیوی حضرت زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی، گویا وہ ان کی عاشق ہو گئی۔ جب مصر میں یہ بات پھیلی اور اس کا چرچا ہوا تو مصر کی عورتوں نے حضرت
زلیخا کو تانا دیا کہ اپنے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی۔ ان کا تانا سنتے سنتے جب یہ عاجز آگے تھک گئی تو سوچا کہ اب کیا کیا جائے کہ ان کی زبان بند ہو جائے۔ تو حضرت زلیخا نے ان تمام عورتوں کی دعوت کر دی، ان سب کی دعوت کر دی، اور ان کے ایک ہاتھ میں لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چھری دے دی، اور کہا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے سے گزر جائیں اور چہرے سے نقاب ہٹا دیں، بس ایک نظر انہیں دیکھنا، اس چھری سے اس لیمو کو کاٹ دینا، اتنا کام ہے، بس اتنا کام تم کر دینا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حضرت زلیخا حاضر ہوئی اور گزارش کی کہ آپ ان کے درمیان سے بس گزر چہرے سے نقاب پلٹ لیں تاکہ یہ عورتیں آپ کی زیارت کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی گزارش کو منظور کر لیا، اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے گزرے اور چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، نتیجہ یہ ہوا ان عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا تو اتنی محویت ہو گئی کہ جب انہوں نے اپنی چھریاں چلائی لیمو کاٹنے کے لیے تو اس چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ عورتیں پکار اٹھی کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف مخلوق ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مخلوق ہیں، مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میدان کربلا میں شہدائے کربلا کے سامنے مخلوق کے حسن و جمال کی بات نہیں ہے، بلکہ خالق کا حسن و جمال جو ہے بے نقاب ہے۔ تو جو خالق کے حسن و جمال کے مشاہدے میں مستغرق ہو، اس کے جسم کے ریزے ریزے اڑا دیے جائے، ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیا جائے، اسے تکلیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، مگر حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، شہید کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے، انسانی عقل اس کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ رکھتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس کو آپ دیکھیں، شہید کا مقام دیکھیں، شہید کا مرتبہ دیکھیں، رتبہ دیکھیں اور درجہ دیکھیں۔ چنانچہ امام حسن مجتبی، امام حسین کے بڑے بھائی، ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، کسی نے اسے پہچانا نہیں، اس کی آنکھیں بالکل سبز تھیں اور اس کا چہرہ بالکل متغیر، محسوس ہو رہا جسے اس پر کوئی خوف طاری ہے۔
چنانچہ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا میں فلاں ہوں۔ تو وہ لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو فلاں شخص ہے۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھیں یہ سبز کیسے ہو گئی اور چہرہ متغیر ہے اور محسوس تجھ پر خوف طاری ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اے امام حسن مجتبیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنا تجارتی مال لے کر یمن کی طرف سفر کر رہا تھا، سمندر کے راستے سے سمندری طوفان آ گیا اور جہاز غرق ہو گیا، مال بھی ہلاک ہو گیا۔ میں ایک تختے پر بہتے ہوئے سمندر کے کنارے لگا، 4 مہینے ادھر ادھر پھرتا رہا، جنگلی درختوں کے پھل ان کے پتوں کو کھا کر میں نے گزارا کیا۔ ایک روز ہمت کر کے سمندر کے کنارے ایک رخ پر چل پڑا۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے۔ میں اس محل کے اندر داخل ہو گیا، دیکھا اس کی دیواروں میں بڑے بڑے طاق بنے ہوئے ہیں اور اس پر موتیوں کے صندوق رکھے ہوئے ہیں اور اس پہ تالا لگا ہوا ہے، مگر نظر پڑتے ہی وہ تالا خود بخود کھل جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک صندوق کو کھولا تو میں نے دیکھا اس موتی کے صندوق میں ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے کچھ جسم رکھے ہوئے ہیں اور بہت ہی عمدہ خوشبو اس سے نکل رہی ہے۔ کہتا ہے میں گھبرا گیا، فوراً محل کے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی محل کے باہر نکلا مجھے 2 نورانی سوار نظر آئے۔ میں ان کے قریب گیا، جا کر انہیں سلام کیا اور اپنا سارا حال بیان کیا اور ان سے کہا کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اپنے وطن تک پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے تم اور آگے جاؤ، جب تھوڑا آگے جاؤ گے تمہیں ایک بزرگ نظر آئیں گے، وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوں گے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو ان سے اپنا سارا حال بیان کرنا، وہ تمہارے وطن تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ضرور بتا دیں گے، کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو نماز پڑھنے میں مصروف ہے، ان کے قریب میں ٹھہر گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے اپنا سارا حال ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور جب بادل کا ٹکڑا آیا اس نے آ کر انہیں سلام کیا، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہاں کا ارادہ ہے؟ اس بادل نے بتایا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے بھی سلام کیا۔ ان بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا بصرہ جا رہا ہوں۔ کہا نیچے اترا اور یہ ایک شخص ہے، اس کو اپنے ساتھ لیتا جا اور وہاں پر اسے چھوڑ دینا۔ چنانچہ وہ بادل کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا۔ میں جب اس بادل پر سوار ہوا تو میں نے ان بزرگ کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان سے کہا کہ خدا کے واسطے آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ اور وہ محل جس کے اندر میں نے موتیوں کے صندوق میں کچھ جسم دیکھے جو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رکھے ہیں، وہ جسم کیسے ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا اے شخص تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں اللہ کا ولی حضرت خضر علیہ السلام ہوں اور تو نے وہ جو جسم دیکھے ہیں ریشم کے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے اور موتیوں کے صندوق میں اس محل میں رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں شہادت پائی ہے۔ اللہ کا ان پر وہ فضل ہے کہ ان کے جسموں کو اس طرح سا ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا شہداء کا بڑا اونچا درجہ ہے، شہداء کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، شہداء کو اللہ تعالی بڑا اونچا اعلیٰ رتبہ عطا فرماتا ہے اور ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے اس کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں
احمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو شہداء کی زندگی دیکھے اور شہداء کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں. یہیں پر ایک اور روایت کا تذکرہ کرتا ہوں. ایک بہت بڑے امام گزرے جن کا نام امام عبد الرحمن نویری ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ شہر منصورہ کے رہنے والے تھے. ایک مرتبہ نصرانیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا، عیسائیوں نے، اور وہاں پر مسلمانوں کو قتل عام کر دیا اور ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے. تو یہی آیت کریمہ وہ پڑھ رہے تھے امام عبد الرحمن نویری. وَلَا تَحْسَبْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے. ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ایک نصرانی سواری پر سوار تھا، اس نے بھلم مار کر آپ کو شہید کر لیا. جسم ایسی پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے کہا اے مسلمانوں کے امام، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، اب آپ کی زندگی کہاں گئی؟ بس اتنا کہنا تھا. فوراً انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا اے نصرانی سن لے، حی و رب الکعبۃ مرتین، خدا کی قسم میں زندہ ہوں، خدا کی قسم میں زندہ ہوں. جس نے شہید کیا تھا اس نے جب اس منظر کو دیکھا سواری سے اتر پڑا، ان کے سر مبارک کو اپنے گود میں لے لیا اور رونے لگا اور پھول پھول کر رویا اور کہا میں نے مان لیا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے. اور ان کی زندگی کو انسانی عقل سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہے. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی شہداء کے فضائل پر، اور اب میں ایک واقعہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد بات کربلا کا تھوڑا سا مختصر انداز سے تذکرہ کر کے اور مضمون کو میں مکمل کر دوں گا. اور تھوڑی دیر آپ توجہ رکھیں اور تھوڑی دیر کی محفل ہو جائے جب آپ حضرات جمع ہیں تو تھوڑی دیر بس توجہ رکھیں گے. میں ایک واقعہ رکھتا ہوں، اس میں نصیحت کی بات بھی ہے اور شہداء کی زندگی کی بات بھی ہے، اور یہ آپ غور سے سنیں اور اس میں ہمارے آپ سب کے لیے نصیحت کی بات ہے. اس واقعے کو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں نقل کیا. اس کے اندر 3 بھائیوں کا واقعہ جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور بہت بہادر اور جری تھے. ایک مرتبہ رومیوں نے ان تینوں کو گرفتار کیا اور لے جا کر اس زمانے میں جو ہرقل بادشاہ تھا ان کے دربار میں پیش کیا. ہرقل بادشاہ نے ان تینوں سے کہا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو نصرانی ہو جاؤ، نصرانی یعنی نصرانیت قبول کرو تو میں تم کو رہا کر دوں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے انکار کیا اپنا مذہب ترک کرنے سے. اس نے بڑی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا مذہب حقیقت ترک نہیں کر سکتے. اس نے بڑی دعوت دی اور کہا سنو، انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی، اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو پھر میں تم اپنی لڑکیوں سے حسین و جمیل لڑکیوں تمہاری شادی کر دوں گا اور تمہیں حکومت اور سلطنت بھی دوں گا. انہوں نے کہا انکار کیا اور کہا کہ تم کچھ بھی کہو مگر ہم اپنا دین ہرگز ترک نہیں کریں گے. کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر ایسی شکل میں ہم تمہیں قتل کرا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو مگر میں ہرگز جو ہے اپنا مذہب ترک نہیں کروں گا. بلکہ یوں کہہ لو انہوں نے یہ جواب دیا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان
یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. انہوں نے گویا انکار کر دیا کہ ہم مذہب اپنا ہرگز ترک نہیں کریں گے. بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ 3 دیگوں میں زیتون کا تیل کھولایا جائے. جب تیل کھولنے لگا تینوں کو اس کے سامنے کھڑا کیا گیا اور بادشاہ نے کہا ابھی سوچ لو وقت ہے, اگر میری بات نہیں مانو گے اسی کھولتے ہوئے تیل میں باری باری تم تینوں کو ڈال دیا جائے گا اور جل کر ختم ہو جاؤ گے. پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو بڑے بھائی کو اٹھا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. پھر جو ہے دونوں کو سمجھانا شروع کیا کہ اب بھی وقت ہے مان جاؤ, اگر نہیں مانو گے تو جیسے ان کو تیل میں ڈال دیا گیا ایسے تم کو بھی ڈال دیا جائے گا. تو انکار کیا تو منجلے بھائی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. اب چھوٹا بھائی بچا. وزیر نے کہا بادشاہ سے کہ اس کو ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کو چند دن میں نصرانی بنا دیں گے, چند دن میں اسی نصرانیت کو قبول کر لے گا اور عیسائی مذہب کو قبول کر لے گا. چنانچہ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی. وزیر اس نوجوان کو لے کر اور اپنے گھر آیا اور آنے کے بعد اپنی لڑکی کو بلایا اور کہا کہ اگر تو اس کو نصرانی بنا دے تو میرا مرتبہ مقام بادشاہ کی دربار میں اور بڑھ جائے گا. جس طرح سبھی ہو سکے کوشش کر کے اور اسے نصرانیت کو قبول کرنے پر آمادہ کر دے. چنانچہ دن گزر گیا. جب رات آئی تو وہ لڑکی اس کے کمرے میں آئی, اس نوجوان کے کمرے میں آئی. نوجوان نے جب اس حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز کی نیت باندھ دی, نماز میں مصروف ہو گیا. وہ انتظار میں رہی کہ یہ نماز سے بھاری ہو تو ہم اس سے گفتگو کریں. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹہ گزر گیا, پوری رات گزر گئی. وہ نماز پڑھتا ہی رہا. جب صبح کا اجالا ہو گیا لڑکی مایوس ہو کر کے اور وزیر کے پاس گئی. وزیر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا شاید اس کے آج کوئی عبادت کی رات تھی اس لیے اس نے ہم سے کوئی بات نہ کی. تم فکر نہ کرو, چند دن میں ہم اس پر قابو پا لیں گے. چنانچہ واقعے کے اندر ہے. دوسری رات آئی, تیسری رات آئی, 40 راتیں گزر گئی. جب وہ رات کو اس کے کمرے میں جو ہے آراستہ ہو کر آتی تو فوراً دیکھتے ہی وہ نماز کی نیت باندھ لیتا اور ساری رات نماز پڑھنے میں گزر جاتی اور صبح وہ لڑکی مایوس ہو کر کے واپس چلی جاتی. 40 راتیں جب گزر گئی تو لڑکی کا دل خود ہی بدل گیا. اس واقعے میں ہمارے آپ سب کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. کردار و عمل میں مضبوطی اور دین پر استقامت اور ثابت قدمی اور تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر کے پھر بھی اپنے دین پر قائم رہنا اور ثابت قدم رہنا. اور کردار و عمل کی مضبوطی کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے وہ کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم پر آپ پر فضل فرمائے اور ایسے ہی کردار و عمل کی مضبوطی عطا فرمائے, دین پر استقامت عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آپ دیکھیں, اندازہ لگائیں, 1 رات کی بات نہیں ہے, 40 راتیں گزر گئی اور اس کی کوشش یہی تھی کہ اس کا دل بدل دیا جائے, یہ اسلام سے پھر کر نصرانیت کی طرف آ جائے. مگر 40 راتیں گزرنے کے بعد اس لڑکی کا دل بدل گیا. اس نے کہا اے نوجوان, ایک جھلک میری دیکھنے کے لیے دنیا بیتاب ہے. آج 40 راتیں گزر گئی اور تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. آخر تو کس کا عاشق ہے, تو کس کا شیدائی ہے, تیرے دل میں کس کی محبت ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں, میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں, میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اس نوجوان نے کہا ہم اپنے نبی
نبی کے عاشق ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کے شیدائی ہیں۔ تو اس نے کہا لڑکی نے کہ جس نبی کے تم شیدائی ہو، جس نبی کے تم عاشق ہو، جس نبی کے تم کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کا کلمہ ہمیں پڑھا دو۔ چنانچہ لڑکی کلمہ پڑھ کر مشرف و ایمان ہو جاتی ہے اور صدق دل سے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور اس نوجوان سے کہا اب ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، اگر بادشاہ کو پتا چل گیا، وزیر کو پتا چل گیا، فوراً ہمیں قتل کرا دیا جائے گا۔ استبل سے 2 گھوڑے لے کر آئی اور کہا کہ اب یہاں سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ کلمہ بھی پڑھ لیا، اس نوجوان کو ساتھ میں لے کر راتوں رات وہاں سے نکل پڑی۔ اور کچھ سفر ابھی ہوا ہوگا کہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے، تو سوچا کہیں بادشاہ کو پتا تو نہیں چل گیا کہ فوج کا دستہ ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے گرفتار کرنے پکڑنے کے لیے۔ مگر جب وہ لوگ آئے تو اس نوجوان نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں ہے، اس کے وہی دونوں بھائی ہیں جن کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے۔ یہ دوڑ کر گیا، اپنے بھائیوں سے لپٹ گیا اور کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا، مگر تم اس طرح زندہ اور صحیح سلامت۔ تو اس کے دونوں بھائیوں نے جواب دیا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، بس تیل کا ایک غوطہ تھا حتی خرجنا فی الفردوس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ چنانچہ جو ہے اس نوجوان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ جو ہے فرشتوں کی موجودگی میں ان دونوں بھائیوں نے کر دیا اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے سفر کر کے مدینہ آئے اور مدینہ میں پوری زندگی رہ کر کے اور گزار دی۔ اب اس واقعے میں کئی پہلو ہیں اور آپ سمجھدار ہیں اور آپ جو ہے عقل مند ہیں، آپ خود غور کر لیں کہ اس واقعے میں کتنے پہلو نکلتے ہیں۔ دین پر ثابت قدمی ہو، استقامت ہو، کردار و عمل میں مضبوطی ہو، پختگی ہو، شہداء کی زندگی ہو، جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ یہ سارے پہلو اس کے اندر نکلتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے اللہ اسے وہ اختیار عطا فرماتا ہے کہ جہاں چاہے وہ تشریف لے جائے، جس کی چاہے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ اختیار، وہ مقام، مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر ہے ایک صحابی کا تذکرہ کہ وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک روز حضور غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو آپ غمزدہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جعفر کے بارے میں غمزدہ تھا، وہ فلاں جنگ میں شہید ہو گئے تھے، مگر ابھی میں نے انہیں دیکھا، رأیتہم فی الجنت اخوانا علی سرر متقابلین، میں نے دیکھا وہ جنت میں ہے، جنتی تخت پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے خوش ہیں۔ تو میں نے ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو میں مسکرا پڑا۔ پتہ کیا چل گیا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ انہیں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ قرآن ان کی زندگی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے اور گفتگو کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک بار درود پاک کو نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ امام حسین سید الشہداء، وہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، وہ تو شہداء کے بھی جو ہے آقا ہیں، سردار ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی آپ نے میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کیا۔ انہی یزیدیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو
شہادت کے بعد نیزوں پر اٹھا لیا تھا، اور پھر انہوں نے اس سر کو کربلا سے وہ کوفہ لے کر گئے، کوفہ سے پھر دمشق کے امام مقام کا سر گیا، اور دمشق کی بازاروں میں انہوں نے لے جا کر امام حسین کے سر مبارک کو پھرایا۔ بس صرف ایک واقعے کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اس سے اندازہ لگائیں اور غور کریں۔ جس وقت جو ہے یہ یزیدی کوفہ سے دمشق کا سفر کر رہے تھے، راستے کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام ابو الخنوق ہے، وہ بیان کرتا ہے 70 لوگ شہداء کے سروں کے لیے پہرے پر متعین تھے، کہ وہ پہرا دینے پر متعین تھے رات کے وقت کھا پی کر کے۔ اور ابو الخنوق کہتا ہمارے سارے ساتھی لیٹ گئے اور سو گئے، کہتا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور جب کچھ رات کا حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے شخص اچانک ظاہر ہوئے، اور امام حسین کا سر مبارک جہاں رکھا ہے آگے بڑھ گئے، اور سر مبارک کو اپنے آغوش میں لیا اور پیار فرمایا۔ تو ابو الخنوق کہتا میں نے سوچا کہ میں آگے بڑھ کر امام حسین کا سر مبارک ان سے چھین لوں۔ جیسے ہی ارادہ کیا ایک آواز آتی غیبی، خبردار آگے مت بڑھنا، ھذا آدم صفی اللہ، یہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ہے۔ ابو الخنوق کہتا ہے میں خوفزدہ ہو گیا اور وہیں پر ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے ھذا نوح نجی اللہ، یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے ھذا ابراہیم و خلیل اللہ، یہ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر آواز آتی ہے ھذا محمد الرسول اللہ، اب محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ انبیاء کرام تشریف لے آئے، امام حسین کے سر مبارک کو اپنے آغوش میں لیا، پیار فرمایا۔ ابو الخنوق کہتا ہے میں حیرت زدہ تھا اور یہ سارا منظر اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے، جہاں پر میرے ساتھی کھا پی کر کے اور سو گئے تھے جو پہرے پر متعین تھے، ان پر جو ہے اس نے جب اس آگ کا گرز مارا تو وہ آگ کا ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ وہ سب کو ختم کر کے میری طرف بڑھا کہ وہ آگ کا گرز مجھے بھی مار کر ختم کر دے، کہ میں چلانے لگا یا رسول اللہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، یہ لوگ زبردستی مجھے لے کر آئے ہیں، مجھ پر رحم کرے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، مگر حضور کے فرمانے سے پہلے اس فرشتے نے ایک تھپڑ مجھے مار دیا، اور بس تھپڑ کا لگنا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پیا۔ چنانچہ ابو الخنوق نے جب صبح یہ ماجرا شمر کے سامنے بیان کیا، شمر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے چہرے کو جب اس نے دیکھا تو اس پر جو ہے تھپڑ مارنے کا نشان تھا۔ ابو الخنوق ایک آہ کرتا ہے اور زمین پر گرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ پہرے پر جتنے لوگ متعین تھے لوگوں نے انہیں تلاش کرنا شروع کیا، جہاں پر وہ لیٹے تھے وہاں انہیں جو ہے صرف جو ہے راہ کا ڈھیر نظر آیا، ان کا وجود ہی گویا ختم ہو گیا۔ یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد ایسے عجائب اور غرائب کا ظہور ہوتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جس راستے سے بھی امام حسین کا سر مبارک لے کر یزیدی گزرے، عجائب اور غرائب کا ظہور ہوتا رہا، خیر و برکت کا ظہور ہوتا رہا، کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ بڑی تفصیلات ہے اور علماء نے کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بس ایک آخری بات امام حسین کے اختیار کے عرض کر کے اور بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جب کربلا سے امام حسین کا سر مبارک کوفہ لے کر یزیدی آئے تھے اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں امام حسین کا سر مبارک جو ہے پیش کیا گیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے امام حسین کے لب مبارک پر اس چھڑی سے ضربیں لگائی تھی، یعنی گستاخی اور بے ادبی کی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے امام کے سر مبارک کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اور چاہا کہ قریب سے دیکھے کہ اس کا بدن کانپنے لگا، ہاتھ لرزنے لگا۔ گھبرا کر امام حسین کے سر کو اپنے ران پر رکھ لیتا ہے، بس ران پر رکھنا تھا کہ امام حسین کے
جو اس کے آبا کو پھاڑتا ہوا، اس کے گوشت کو پھاڑتا ہوا، اس کی ہڈی کو توڑتا ہوا تخت پر آیا، اور تخت پر آنے کے بعد زمین پر آتا ہے اور روپوش ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ خون کا قطرہ کپڑے میں جذب بھی ہو سکتا تھا، ادھر ادھر سے بہہ بھی سکتا تھا، مگر وہ سیدھا ہی گیا، گویا امام حسین کے خون کے قطرے نے دکھا دیا، اے عبید اللہ ابن زیاد دیکھ لے، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ہم سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ہمارے خون کا قطرہ بھی چلتا ہے تو سیدھے راستے پر ہی چلتا ہے، چاہے ظالم کی ٹانگ توڑنی پڑے، چاہے اس کا تخت توڑنا پڑے۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے وہ قطرے نے جو زخم بنایا وہ ناسور بن گیا، اس میں اتنی بدبو آتی تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھ پاتے تھے۔ اسی موڑ پر علماء نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے روضۃ الشہداء کے حوالے سے، بس 5 منٹ میں اس بات کو عرض کر کے اور گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ یہاں تو دیکھو ناسور بن گیا، یعنی زخم ناسور بن گیا، بدبو آ گئی، مگر علماء نے ذکر کیا کہ میدان کربلا کے قریب میں یہودیوں کی ایک آبادی تھی اور وہاں پر یہودی آباد تھے۔ ایک یہودی لڑکی کو کوڑھ کا مرض تھا، وہ معذور اور اپاہج تھی اور کوڑھ کا مرض اس کو تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہودی اس لڑکی کو اپنے باغ میں جو ہے اس نے منتقل کر دیا، گاؤں یعنی شہر کے باہر اس کا باغ تھا، وہاں پر اس نے لڑکی کو رکھ دیا، دن بھر آ کر کے بستی میں کام کرتا اور شام کو واپس چلا جاتا۔ ایک روز بستی میں جو ہے کام میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو واپس نہ جا سکا، صبح جب ہو جاتی ہے تو جلدی جلدی نکلتا ہے کہ چل کر دیکھیں کہ وہ معذور اپاہی لڑکی کا کیا حال ہے، اور صبح کا وقت تھا کہ لڑکی جس درخت کے نیچے بیٹھی تھی اس نے سنا کہ سامنے جو درخت ہے اس پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور انتہائی دردناک آواز سے رو رہا ہے، گریہ گزاری کر رہا ہے غمناک آواز سے۔ تو آدمی کو دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، مگر جدھر سے آواز آتی ہے آدمی اپنا چہرہ ادھر اٹھا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی کھسک کر اس درخت کے نیچے چلی گئی اور اپنا چہرہ جب اوپر اٹھایا اور اس پرندے کی غمناک دردناک آواز کو، رونے کو اس نے سننا شروع کیا، اس پرندے کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا اور اس میں بینائی آ گئی، ایک قطرہ بائیں آنکھ میں ٹپکا، اس میں بینائی آ گئی۔ اس نے جب دیکھا اور خون کے مسلسل قطرات اس کے بدن پر ٹپکے، اس نے ان خون کے قطرات کو جسم پر مل لیا، مکمل شفا حاصل ہو گئی، سارا کوڑھ کا مرض ختم ہو گیا، خوش ہو جاتی ہے اور باغ میں ٹہل رہی ہے، اپنے والد کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا والد یہودی جب پہنچا باغ میں تو اس کو اجنبی عورت سمجھ کر کے پوچھا کہ خاتون کیا تم کو میری بیٹی کا کچھ حال معلوم ہے؟ کسی درندے نے اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ تو اس نے کہا اے باپ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی تو تیری بیٹی ہوں۔ اس نے جب آواز سنی پہچان لیا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا کہا بیٹی یہ سب انقلاب کیسے آ گیا؟ تیرا مرض کیسے ختم ہو گیا اور یہ سب کوڑھ کا مرض کیسے جو ہے ختم ہو گیا؟ تجھے کیسی صحت مل گئی، تندرستی حاصل ہو گئی؟ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا، اسی درخت کے نیچے لے جا کر کھڑا کیا اور اس پرندے کی طرف اشارہ کیا، کہا اس پرندے کے پر سے ٹپکنے والے خون کے قطرے نے مجھے شفا بخش دی۔ تو اس یہودی نے اس پرندے سے خطاب کیا۔ علامہ معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ روضۃ الشہداء میں تحریر فرماتے ہیں، اس یہودی نے کہا ایھا الطیر المبارک ما شانک، اے برکت والے پرندے تیرا کیا حال ہے؟ تو کسی یاد میں اتنا غمناک آواز سے رو رہا ہے اور گریہ گزاری کر رہا ہے، اتنی دردناک آواز سے۔ اس پرندے کو اللہ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے انسانوں کی طرح کلام کیا اور کہا اے یہودی ہم میدان کربلا کے قریب فلاں جنگل کے رہنے والے پرندے ہیں، ایک روز ہم اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے چہچہے کر رہے تھے کہ غیبی آواز آتی ہے، اے پرندو تمہیں چہچہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں امام
دیا۔ بس اس آواز کو سننے کے بعد سارے پرندے اڑ پڑے اور اڑنے کے بعد میدان کربلا تک آ گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون میں گرا دیا، وہاں سے اڑ کر یہاں آ کر بیٹھا ہوں اور انہی کی یاد میں رو رہا ہوں، انہی کی یاد میں غمزدہ ہوں۔ میرے پروں سے ٹپکنے والے خون کے یہ پاکیزہ قطرے کسی اور کے نہیں، نواز رسول امام حسین شہید کربلا کے ہیں، اس نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دی۔ اب آپ سوچو، عبید اللہ ابن زیاد کے ران میں خون کے قطرے نے ناسور بنا دیا اور لڑکی کے جسم پر خون کے قطرے پڑے، اسے کوڑ کے مرض سے شفا مل گئی، صحت ہو گئی، تندرستی حاصل ہو گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد میں خباثت تھی تو خون حسین نے اس کی خباثت کو ظاہر کر دیا، لڑکی میں اچھائی تھی تو خون حسین نے اچھائی کو ظاہر کر دیا، لڑکی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مشرف با ایمان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یعنی یہ امام علی مقام کی شان ہے، یہ مقام ہے، رتبہ ہے، گویا یوں بھی کہہ لیا جائے عبید اللہ ابن زیاد کے ران میں ناسور بنانا یہ امام حسین کے خون کا رنگ جلال تھا، اور لڑکی کو شفا مل جانا یہ امام حسین کے خون کا رنگ جمال ہے۔ وہاں جلال کا اظہار ہوا، یہاں جمال کا اظہار ہوا۔ غرض یہ کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد بہت سے عجائب اور غرائب کا ظہور ہوتا ہے اور بہت سی کرامتیں اور برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، بڑی تفصیلات ہیں۔ میں نے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا مختصر سا تذکرہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، جس کا سرداشت میں زیر تلوار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ کھڑے ہو جا سب۔